السلام علیکم ناظرین، سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد ترنول کے علاقے میں گدے کے گوشت کی فیکٹری پر ریڈ کی گئی ہے، جہاں سے 25 من گوشت جو ہے وہ برآمد کر لیا گیا ہے اور 50 گدے جو ہے وہ وہاں سے زندہ برآمد کر دیے گئے ہیں۔ تو خبر تو کافی گردش کر رہی ہے، مگر خبر کی جو حقیقت ہے، حقیقت سے مراد میری کہ یہ گوشت جو ہے کہاں پر سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے بہت سے صحافی بھائیوں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا کہ وہاں اسلام آباد جو کہ ہمارا کیپٹل ہے، تو وہاں پر جہاں پر گدے ذبح کیے جاتے ہیں اس پر ریڈ کی گئی۔ ابھی میں آپ کو اس خبر کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اچھی بات ہے اس طرح کی جگہوں پر ریڈ کرنا، کیونکہ اگر گدے کو دیکھا جائے تو اس کا گوشت ہے، اس کو ذبح کرنا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مگر گوشت کا جو روزگار کرنے والے ہیں، جو قصاب ہیں اسلام آباد کے خاص کر، تو وہ اس وقت بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں۔ ٹینشن ان کو کس چیز کی ہے کہ بہت سے لوگوں نے گوشت کی جو خرید و فروخت ہے وہ جو ہے بند کر دی ہے۔ بہت سے لوگ وہاں سے گوشت نہیں خرید رہے۔ ہر ایک بندہ کہے گا یار کیپٹل میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو کسائیوں کی دکانوں میں بھی یہ گوشت پڑا ہوگا، یہی سوچ ہوگی لوگوں کی۔ مگر وہاں سے جس کو گرفتار کیا گیا ہے وہ ایک غیر ملکی شخص ہے، چائنیز کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان سے ابھی تک جو تفتیش کی گئی ہے تو اس رپورٹ کے مطابق ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ کیا یہ گوشت متعلقہ مارکیٹوں میں سپلائی کیا جاتا تھا یا نہیں۔ اگر چائنا میں دیکھا جائے تو وہاں پر گدے کا گوشت جو ہے وہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، وہاں پر یہ فروخت کیا جاتا ہے۔ مگر ہمارے پاکستان میں جو ہے گدے سے کام لیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس طرح کا نہیں ہے جو گدے کا گوشت کھاتا ہو، کیونکہ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اسلام آباد کی عوام کو ایک یہ حقیقت بیان کرنی تھی، تو میں نے کہا یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جس میں ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں کافی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے اب گدے کا گوشت جو ہے وہ فروخت ہونے لگا۔ لوگوں کے من میں یہ سوالات بھی جو ہے اٹھ رہے تھے کہ کہیں ہم نے یہ گوشت کہیں کھا تو نہیں لیا۔ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر انہوں نے ریڈ کی ہے۔ اگر یہ گوشت ہمارے متعلقہ مارکیٹوں میں سپلائی نہیں بھی کیا جاتا تب بھی اس فیکٹری کا یہاں پر ہونا غیر قانونی ہے یہاں پر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی مسلمان بھی اس کاروبار میں اس غیر ملکی شخص کے ساتھ شریک ہے، پارٹنر ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ چونکہ ایک چیز حرام ہے تو ہم حرام چیز کو کس طرح ذبح کر سکتے ہیں؟ دوسرے ملک سپلائی کرنا تو یہ یہاں تک درست ہے کہ غیر ملکی اس طرح کر سکتے ہیں، مگر ہمارے ملک پاکستان میں نہیں۔ اپنے ملک میں جو ہے گدے آپ ذبح کریں، یہاں سے آپ زندہ لے کر جائیں، ذبح وہاں پر کریں۔ چونکہ ایسی خبریں جو ہے جب موصول ہوتی ہیں تو عوام میں کافی سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کی فیکٹریوں کا قیام جو ہے وہ خاص طور پر پاکستان میں نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی کاروبار کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے باہر کریں۔ مسلمان جو ہے وہ اس طرح کا کاروبار نہ کرے۔ غیر ملکیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کا اگر کاروبار کرتے تو یہاں سے زندہ گدے جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کریں، اپنے ممالک میں جو ہے آپ ایکسپورٹ کریں، وہاں پر آپ ذبح کریں۔ ہمارے اسلام جو ہے ہمیں تو یہ اجازت نہیں دیتا نا کہ ہم یہاں پر گدے ذبح کریں اور پھر اس کا گوشت جو ہے وہ ہم سپلائی کریں۔ تو یہ بالکل مسلمان کے ساتھ یہ بات شیبہ نہیں دیتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی خبر تھی، میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں۔ کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رپورٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ابھی تک یہ بات نہیں ثابت ہو سکی کہ متعلقہ مارکیٹوں میں گوشت جو ہے ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ تو آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں اور کاشف جان کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔